نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لسنرز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا عمیر۔ آج میں آپ کو ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، ایک مدرسے کا طالب علم نوجوان انتہائی خوبصورت لڑکا بازار سے گزر کر اپنے مدرسہ جایا کرتا تھا۔ تو وہیں پر ایک رانی رہتی تھی جو کہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ وہ رانی اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے ساختہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن وہ رانی اس نوجوان لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ لیکن وہ نوجوان لڑکا اپنی نظریں جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا وہاں سے گزر جاتا تھا۔ اب رانی چاہتی تھی کہ یہ نوجوان لڑکا مجھے کسی طرح دیکھے، لیکن نوجوان لڑکا روز ایک مخصوص وقت پر وہاں سے ایسے ہی نظریں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو رانی نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ رانی نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو آ کر میری بات سن لو۔ وہ عورت اس نوجوان کے پاس گئی اور بولی، بیٹا، میری مالکن آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، تو وہ کسی مجبوری کے تحت باہر نہیں آ سکتی، تو آپ تشریف لائیں۔ تو وہ نوجوان نظریں جھکائے چل دیا۔ نوکرانی جو ہے اس نے اسے ایک مخصوص کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی دیر بعد رانی وہاں پر آتی ہے۔ جیسے ہی نوجوان لڑکے کی نظر رانی پر پڑی، اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، اے بی بی، آپ مجھ سے کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو رانی نے اس کو سارا حالات و واقعات، اپنا جو دل کی حالت تھی وہ بتائی۔ تو نوجوان لڑکے نے اسے کہا کہ خدا کا خوف کرو، وہ دیکھ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اس نے ایسی باتیں کی، لیکن رانی کے ہوش و حواس پر شیطانی سایہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کو نوجوان کی کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو بس اپنی ہوس پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب نوجوان لڑکے نے اس سے منع کر دیا تو اس نے کہا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی اور سب کو جمع کر لوں گی اور کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب نوجوان لڑکے کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے حاجت ہے، میں پخانہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دیں۔ تو اس نے اسے رستہ دکھایا، وہ گیا تو اس نے غلاظت جو ہے وہ اپنے کپڑوں پر مل لی۔ اب جیسے ہی وہ رانی کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ میں اتنی حسین و جمیل و نفیسہ ہوں، تم میرے سامنے یہ غلاظت مل کے آ گئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسی کچھ باتیں کہہ کر اس نے اس لڑکے کو وہاں سے بھیج دیا۔ تو لڑکا باہر آیا، اس نے وہاں پر ایک ندی بہہ رہی تھی، اس پر اپنی ساری غلاظت صاف کی، اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور خود اپنے جسم کو بھی پاک کیا۔ تو خدا کا شکر کرتا ہوا وہ مدرسہ گیا۔ جب وہ مدرسہ گیا تو جو اس کے استاد صاحب ہیں جو مدرسہ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آج خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ آج سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ تو وہ لڑکا خاموش بیٹھا تھا،
اسے لگ رہا تھا کہ استاد میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ اس نے کپڑوں پر غلاظت ملی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر وہی پوچھا، لڑکا خاموش رہا۔ استاد نے تیسری دفعہ پھر وہی پوچھا، لڑکا خاموش رہا۔ لیکن استاد نے چوتھی دفعہ ایک ایک طالب علم کو بلانا شروع کر دیا اور سونگنے لگا۔ جب اس نوجوان کی باری آئی تو جب اس کے کپڑوں کو سونگا تو استاد کہنے لگے کہ تم یہ بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ استاد صاحب مجھے لگا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو لڑکے نے سارا قصہ اپنے استاد صاحب کو سنایا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہا، تمہارے کپڑوں سے واقعی مہک آ رہی ہے جو کہ آج تک کبھی نہیں میں نے سونگھی۔ اس کے بعد نوجوان کے کپڑوں سے وہ مہک کبھی نہیں گئی۔ دوستوں، میری آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں، اس اللہ کے احکامات کے تابع کر لیں۔ یقین مانیں آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ آپ اپنے احکامات، اپنی خواہشات اس کے تابع کر لیں، وہ سب پوری کر دیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔